جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 38 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. کل ہم نے حضرت سلمان فارسی کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا تھا اور آج ہم عقد مواخات کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقد مواخات. مہاجرین مکہ مکرمہ سے بے سر و سامان آئے تھے. ان میں کچھ دولت مند اور خوشحال بھی تھے لیکن کافروں سے چھپ کر نکلے تھے، اس لیے کچھ ساتھ نہ لا سکے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا. مواخات 2 مرتبہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صرف مہاجرین میں آپس میں رشتہ مواخات قائم فرمایا تھا اور دوسری مواخات ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوئی. مواخات مکہ مکرمہ ما قبل ہجرت مدینہ منورہ، یعنی مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو مواخات ہوئی اس کا بیان ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مواخات فرمائی. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان تو برادری کا رشتہ باندھ دیا اور مجھے تنہا چھوڑ دیا، میرا بھائی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا بھائی میں ہوں، اور فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہو. مواخات جو مہاجرین میں ہوئی چند کے نام حسب ذیل ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. مواخات مدینہ منورہ ما بعد ہجرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو مواقعات ہوئی، اب یہ اس کا بیان ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اگرچہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مہمان خانہ عام تھا، تاہم ایک مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ مہاجرین نظر اور خیرات پر زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار اور مہاجرین میں رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت 10 سال کے تھے، ان کے گھر میں لوگ جمع ہوئے۔ مہاجرین کی تعداد تقریباً 45 تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے 2 شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ اب وہ در حقیقت بھائی بھائی تھے۔ انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم کی بے مثال قربانی۔ مہاجرین کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ کروایا کہ آدھا آپ کا ہے اور آدھا میرا ہے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی قرار پائے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ انہوں نے احسان مندی کے ساتھ انکار کر دیا۔ دنیا انصار کے اس ایثار پر ہمیشہ ناز کرے گی۔ ایسی مواقعات نہ پہلے کبھی دیکھی گئی، نہ رہتی دنیا تک پھر کبھی دیکھی جا سکے گی۔ بہرحال انصار کا جو کچھ مال و دولت تھا وہ کھجور کے باغات تھے، روپے پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ یہ باغ ہمارے بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ مہاجرین تجارت پیشہ تھے، اس لیے کھیتی باڑی کے فن سے بالکل واقف نہیں تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کیا، تو انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کام خود انجام دے دیں گے، جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں سے آدھا حصہ مہاجر بھائی کا ہوگا۔ یہ بات منظور کر لی گئی۔ وراثت میں حصہ، یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتہ بن گیا۔ کوئی انصاری مرتا تھا تو اس کی جائیداد اور مال مہاجرین کو ملتا تھا، اور اصل بھائی محروم رہتے تھے۔ یہ اس فرمان الہی کی تکمیل تھی جو سورہ انفال میں مذکور ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ سورہ انفال کی 72 نمبر آیت ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا جان و مال سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میراث کے حکم کی منسوخی۔ جنگ بدر کے بعد جب مہاجرین کی مدد کی ضرورت نہ رہی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ سورہ انفال کی 75 نمبر آیت ہے۔ اب قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی روح سے مہاجرین اور انصار میں وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا، اور قرابت دار ہی وراثت کے حقدار ٹھہرے، اور تمام مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ انما المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10۔ اب مواخات کا رشتہ فقط ہمدردی، غمخواری اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے
رہ گیا اور میراث نسبی رشتہ داروں کے لیے خاص کر دی گئی۔ 4 ہجری میں جب بنو نذیر جلا وطن ہوئے تو ان کی زمین اور باغات مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ مہاجرین نادار ہیں، اگر مرضی ہو تو نئی زمینیں ان کو دے دی جائیں اور تم اپنے باغات واپس لے لو۔ انصار نے عرض کیا کہ نہیں، ہمارے باغات بھائیوں ہی کے قبضے میں رہنے دیں اور نئے بھی انہی کو عطا فرما دیجیے۔ مہاجرین نے انصار سے کہا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، لا ننسى فضلکم، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ مہاجرین کی عرض بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ چنانچہ انصار کی اس بے مثال ہمدردی اور ایثار کو دیکھ کر مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم پر ہم اترے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کسی قوم کو ہمدرد نہیں پایا، مخلص اور وفا شعار، تنگی اور فراخی ہر حال میں مددگار نہیں دیکھا۔ ہم کو اندیشہ ہے کہ سب اجر انہیں ہی مل جائے گا اور ہم اجر سے بالکل محروم رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، یعنی دعا کا احسان درہم و دینار کے احسان سے کم نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ چند درہم تو درکنار، اگر ہم دنیا کے خزانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور صرف ایک مخلصانہ دعا کو دوسرے پلڑے میں رکھ لیں اور تولیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی دعا کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب کوئی سائل آتا اور دعائیں دیتا جیسا کہ سائلین کا طریقہ ہوتا ہے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس سائل کو دعائیں دیتیں اور بعد میں کچھ خیرات دیتیں۔ کسی نے کہا، اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سائل کو صدقہ بھی دیتی ہیں اور جس طرح وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے آپ بھی دعا دیتی ہیں۔ فرمایا، اگر میں اس کو دعا نہ دوں، فقط صدقہ دوں، تو اس کا احسان مجھ پر رہے گا بلکہ زیادہ رہے گا، اس لیے کہ دعا صدقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے دعا کی برابری دعا سے کر دیتی ہوں تاکہ میرا صدقہ خالص رہے، کسی احسان کے مقابلے میں نہ ہو۔ پھر ہے مہاجرین کا اعلیٰ برتاؤ۔ جس طرح دنیا انصار کے ایثار پر ہمیشہ ناز کرے گی، اسی طرح مہاجرین کے اعلیٰ اخلاق کی بھی دوسری مثال نہ مل سکے گی۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو نصف ہر شے لینے کی درخواست کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو یہ سب مبارک کرے، مجھ کو صرف بازار کا راستہ دکھا دیجئے۔ انہوں نے قینقاع کا جو مشہور بازار تھا جا کر راستہ بتا دیا۔ انہوں نے کچھ گھی، کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی۔ چند روز میں اتنا سرمایہ ہو گیا کہ شادی کر لی۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت کو اتنی ترقی ہوئی کہ فرماتے ہیں کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا بن جاتی ہے۔ ان کا اسباب تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا اور جس دن مدینہ منورہ میں پہنچتا تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دکانیں کھول لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کارخانہ مقام سخ میں تھا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
کھجور کی خرید و فروخت کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے اور ان کی تجارت ایران تک پھیل گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ احادیث روایت فرماتے تھے۔ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم تو اس قدر روایت نہیں کرتے، تو انہوں نے فرمایا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دوسرے لوگ تو بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں دن رات بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کے عطیے جو باغات کی صورت میں تھے واپس کر دیے۔ مہاجرین کے مکانات کا انتظام۔ مہاجرین کے لیے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے پاس جو خالی زمینیں تھیں ان کو دے دیں، اور جن کے پاس زمینیں نہ تھیں انہوں نے اپنے رہنے کے مکانات دے دیے۔ مواخات کے رشتے سے جو لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے ان میں سے بعض حضرات کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی بنے، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلامہ بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ردیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے۔ شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ نیکسٹ ہیڈنگ: اسلام تہذیب اخلاق اور تکمیل فضائل کا شہنشاہ ہے۔ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے بہترین وزراء، بہترین سپہ سالار، غرض کے ہر قابلیت کے لوگوں کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے مہاجرین میں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا تھا، اور ان میں یہ وصف پیدا ہو چکا تھا کہ ان کی درسگاہ تربیت سے مزید ایسے ہیرے تربیت پا کر نکلیں۔ اس بنا پر جن لوگوں میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا ان میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ ان کا مزاج آپس میں متحد ہو۔ اسی بات کے لحاظ کی وجہ سے اتنی کم مدت میں سینکڑوں لوگوں کی طبیعت اور فطرت کا اتحاد کا صحیح اور پورا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ تو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مواخات۔ چنانچہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کا نام سنتے ہی لبیک کہا، کیونکہ وہ اپنے والد زید بن نفیل کی زیر تربیت تھے جنہوں نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی ترغیب سے اسلام لائے تھے۔ ان کی مواخات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
قائم کی گئی، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سید المسلمین کہتے تھے۔ فن قرات کے وہ امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ سے مواقعات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ بن ربی کے بیٹے تھے جو قریش کا سردار تھا۔ اسی مناسبت سے ان کو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا جو قبیلہ اشہل کے سردار تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سعد بن معاذ سے مواقعات۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ کا خطاب دیا تھا، ایک طرف ان میں شام کو فتح کرنے کی صلاحیت تھی، دوسری طرف جنگ بدر میں جب ان کے والد ان کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے اسلام پر باپ کو نثار کیا۔ ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے قائم کیا گیا، جو قبیلہ اوس کے رئیس الاعظم تھے۔ ان کی قربانی اور ایثار سب کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ ایک فاقہ زدہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ جواب ملا کہ صرف پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی ہے جو ان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے گھر لے گئے۔ بیوی نے کہا، صرف بچوں کا کھانا ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا، بچوں کو سلا دو اور چراغ بجھا دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو۔ میاں بیوی ساتھ بیٹھے اور اس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھا رہے ہیں۔ انہی صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں تاہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں ہمارا درس نمبر 38 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی